بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب مقاصد حصہ چہارم ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے سبق نمبر 49 پڑھ لیا اور جو ہے وہ آج سبق نمبر 50 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 49 میں ہم نے اس بات پہ دو دلیلیں دی تھیں کہ تفرق جو ہے وہ چاہے اختیاری ہو یا اضطراری ہو یا اکراہی ہو، کسی صورت میں ہو، وہ مسقط خیار ہوتا ہے۔ تو ہماری بات مکمل ہو گئی تھی اس سبق میں۔ آج اس سے آگے شیخنا کے قول کو ہم پڑھیں گے، جس میں شیخنا اپنے استدلال قائم کریں گے اور دلیل پیش کریں گے۔ تو آئیں اس اولا سے شروع کرتے ہیں۔ فَالْأَوْلَى استدلال علیہ مضافاً الی شہرۃ المحققہ جابرہ۔ یہاں اس پوری عبارت کا میں آپ کو ترجمہ پیش کرنے سے پہلے مفہوم بیان کرتا ہوں، اور مفہوم میں جو چیز آئے گی اس کے بعد پھر ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے خیار مجلس میں، خیارات کی ہم بات پڑھ رہے ہیں۔ خیار کی بات میں خیار مجلس ہے، خیار مجلس کے بعد اس کے مسقطات کی بات چل رہی ہے۔ مسقطات میں سے تفرق ایک مسقط خیار ہے، خیار مجلس ہے، اور اس تفرق یعنی عقد جو ہو رہا ہے اس کی محفل کا متفرق ہو جانا، یہ تفرق جو ہے اس بارے میں ہماری ڈسکشن تھی کہ تفرق اگر اختیاری ہو تو پھر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سارے اس چیز کے قائل ہیں کہ تفرق کے ساتھ خیار مجلس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تفرق جو ہے جدائی محفل کو ختم کیا گیا ہو بائی فورس، اکراہ کی صورت میں، اضطرار کی صورت میں، اس بارے میں یہ ہمارے تیسرا سبق چل رہا ہے۔ تو پہلے دو اسباق میں ہم نے استدلال تبادر سے، اصالہ سے اور روایت سے، اور پھر علماء کے اقوال سے، مبسوط کی عبارت سے، مقاصد جامع المقاصد کی عبارت سے ہم نے پیش کیے۔ آج ابھی شیخنا ہمارے کہتے ہیں اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے کہ فَالْأَوْلَى الاستدلال علیہ مضافاً۔ سب سے پہلی دلیل تو وہ یہ دیتے ہیں کہ شہرت محققہ ہے، دوسری دلیل اجماع ہے، اور تیسری دلیل تبادر ہے، اور چوتھی دلیل صحیحہ فضائل ہے جو اس پر گواہ ہے، جو اس پر استدلال کے طور پر۔ تو چار دلیلیں اسی کو ہم بیان کریں گے، اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جب افتراق ہو تو اس افتراق میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک رضا اور دوسرا خود تفرق۔ یہ دونوں جو ہے متصل ہونے چاہیے، جدا جدا نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر یہ جدا ہیں، مثلا تفرق آج ہو گیا ہے، محفل سے اٹھ گئے ہیں، لیکن رضاعت جو ہے وہ نہیں ہوئی، 2 دن بعد، ہفتے بعد جو ہے وہ راضی ہوئے ہیں اس تفرق پہ، تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہا علماء نے کہ یہاں اصل میں رضاعت ہے، لیکن اس کا کاشف جو ہے وہ تفرق ہے، جو مستکشف جو ہے وہ افتراق ہے، وہ جدائی ہے۔ اور اس طرح دلیل پیش کرتے ہوئے کہ جب دو متفرقین ولو اضطراری ہی جب جدا ہوتے ہیں تو پھر
جب وہ فسق پر قدرت رکھتے تھے اور فسق نہیں کیا تو یہی چیز جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ راضی ہے اس اٹھنے پر، اس تفرق پر، کیونکہ فسق نہ کرنا بھی، اس کے بعد اٹھ جانا بھی یہ خیار کو ساکت کر دیتا ہے۔ یہی جو ہے وہ شیخ قدس سرہ نے استفادہ کیا ہے، جیسے کہ ان کی عبارت مبسوط جو گزر چکی ہے پچھلے سبق میں، اس میں ہم نے بیان کیا۔ تو آئیں بسم اللہ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر مزید اگر ٹائم ہوا تو کوئی اور عبارت بھی ذکر۔ فَالْأَوْلَى الاستدلال علیہ مضافاً الی شہرۃ المحققہ۔ فَالْأَوْلَى بہتر دلائل، پیچھے بھی دلائل تھے، کس پر دلائل تھے؟ دلائل اس پر تھے کہ تفرق فلو اضطراراً ہو، اکراہاً ہو، وہ خیار مجلس ہے۔ جب خیار مجلس ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ فَالْأَوْلَى بہتر دلائل یہ ہے کیا؟ مضافاً الی شہرۃ المحققہ، پہلی دلیل شہرت محققہ ہے، دوسری دلیل للاجماع، اجماع ہے، اور تیسری دلیل تبادر ہے۔ تبادر کا معنی کیا ہے؟ تبادر یہ کس کا ہے؟ یعنی تفرق کا تبادر کس سے ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے ما کان عن الرضاء بالعقد، کہ بس عقد کے ساتھ راضی جو تھے، سواء وقع اختیاراً اور اضطراراً، چاہے وہ رضاعت ان کی اختیاری تھی یا اضطراری تھی، بس تفرق سے یہی تبادر ہوتا ہے کہ عقد کے اوپر وہ راضی ہیں اور تفرق کے ساتھ، یعنی جدائی کے ساتھ۔ بقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صحیح فضیل، صحیح فضیل جو ہے روایت بھی موجود ہے، کیا ہے؟ فَإِذَا افترقا فلا خیار بعد الرضا منہما، جب دونوں جدا ہو جاتے ہیں بائع اور مشتری، تو ان رضاعت کے ساتھ جب جدا ہو جاتے ہیں تو کوئی خیار ان میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دل علی ان الشرط فی سقوط الافتراق والرضا منہما، کیونکہ افتراق ساکت کرتا ہے اور رضاعت ساکت کرتی ہے، منہما دونوں سے، دونوں نے جو افتراق اور رضاعت کیا ہے یہ سقوط کا باعث بنا ہے، یعنی خیار کے ساکت ہونے کا باعث بنا ہے۔ ولا ریب ان الرضا المعتبر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رضاعت جو ہے وہ معتبر ہے، یہ ضروری ہے۔ اس دو چیزیں، ایک افتراق اور ایک رضا بیان کیا ہے، اب اگلے سطر میں بیان کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ رضا جو ہے وہ معتبر ہے، اور یہ رضا نہیں حاصل ہوتی مگر تفرق کے ساتھ جب حاصل ہو تو تب یہ جو ہے وہ مسقط خیار ہوتی ہے۔ یعنی ادھر سے اٹھے ہیں تو رضاعت کے ساتھ اٹھے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ بغیر رضاعت کے۔ بحیث یکون التفرق عنہ لا یعتبر الرضاء فی زمان آخر، کیونکہ تفرق جو ہے ایک وقت میں ہو اور دوسرے وقت میں رضاعت ہو تو یہ معتبر نہیں ہے۔ ایک دن انہوں نے محفل میں عقد کیا اور عقد کے بعد محفل ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، اور 2 ہفتے بعد جو ہے وہ راضی ہو گئی، یہ معتبر نہیں ہے، بلکہ معتبر یہ ہے کہ دونوں ایک ہی محفل میں ہوں۔ یقال انک قولہ بعد الرضا، بلکہ کہا گیا ہے کہ رضاعت کے بعد اشارۃ الی اناطۃ السقوط بالرضاء بالعقد، یہ جو رضاعت کے بعد راضی ہونے کے بعد ہی یہ جو رضاعت کا ساکت ہو جانا، یعنی ساکت کرنا، یہ
ایک لحاظ سے اشارہ ہے کہ المستکشف عنہ عن افتراقہما، کہ یہ جو جدائی ہے، جدا ہو جانا، محفل ختم کر جانا، یہ اصل میں رضاعت کی وجہ سے ہی محفل ختم ہوئی ہے، اور رضاعت حاصل تھی تب ہی محفل برخاست ہوئی ہے۔ فیکون الافتراق مسکتاً، پس افتراق یہ مسکت ہوگا، کیوں؟ لکونہ کاشفاً نوعاً عن الرضاہما بالعقد، کیونکہ دونوں بائع اور مشتری کی رضاعت کی یہ کشف کر رہا ہے، عقد کے ساتھ انہوں نے رضاعت کا اعلان کر دیا ہے، اس وجہ سے ان کا خیار جو تھا مجلس وہ ختم ہو گیا ہے، مسکت ہو گیا ہے، ساکت ہو گیا ہے۔ وَإِعْرَاضُ عَنِ الْفَسْخِ، اور فسخ سے بھی انہوں نے اگنور کیا ہے، فسخ کو اختیار نہیں کیا بلکہ امضاء کو اختیار کر لیا ہے۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ، اگر فرض کریں کہ فَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُتَفَرِّقَيْنِ، کہ دو متفرق ہوں، ولو اضطراری ہی صورت میں ہوں، اذا کان المتمکنین، جب دونوں جو ہے وہ قدرت رکھتے تھے فسخ پر، ولم یفسخا، اور دونوں نے فسخ کو اختیار نہیں کیا، تو اس صورت میں فسخ کو اختیار نہ کرنا یہ ان کے رضاعت پر دلیل ہے، اور یہ کشف کرتی ہے کس چیز کو؟ کشف و ذالک نوعاً عن الرضاہما، دونوں کی رضاعت کو کشف کرتی ہے۔ فسقط الخیارہما، پس دونوں کا خیار جو ہے وہ ساکت ہو گیا۔ فہذا ہوا الذی استفاد شیخ قدس سرہ، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو مورد باس قرار دیا ہے، اسی سے استفادہ کیا ہے، جیسا کہ کما صرح بہ فی بارد المقصود المتقدمہ، جیسے کہ پچھلے سبق میں، کل کے سبق میں ہم نے یہ بات کر دی تھی اور بیان ہو گیا تھا کہ چاہے وہ اضطراری صورت میں ہو، اختیاری صورت میں ہو یا اکراہی صورت میں ہو، یہ تفرق وجود میں آ جاتا ہے اور رضاعت کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مسکت خیار ہوتا ہے۔ تو اس آج کے درس کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ آج شیخنا نے، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ہے اس چیز کو مورد باس قرار دیا ہے کہ تفرق چاہے اضطراری ہو یا اکراہی ہو یا اختیاری ہو، وہ مسکت خیار ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل شہرت محققہ ہے، دوسری دلیل اجماع ہے، تیسری دلیل تبادر ہے، چوتھی دلیل روایت ہے کہ جو کہتی ہے کہ جب افتراق ہو جاتا ہے تو پھر ان کا خیار باقی نہیں رہتا، جب خیار باقی نہیں رہتا تو مسکت خیار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ تفرق حاصل ہوتا ہے تو ان کا تفرق ہونا وہ رضاعت کے ساتھ ہو، جب رضاعت کے ساتھ ہو تو پھر اس رضاعت کو ایک اتھینٹکسٹی یا ایک اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ تفرق کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔ جب معتبر قرار دیا گیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ مسکت خیار ہوگا۔ بلکہ اس سے اگلی بات کی گئی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے، یہ تفرق جو ہے رضاعت کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اصل تو رضا ہے، اور رضا جب ہو جاتی ہے تو تفرق شروع ہوتا ہے۔ محفلیں تب ہی ختم ہوتی ہیں سادہ لفظوں میں جب جو ہے وہ اپنی باتیں مکمل ہو جاتی ہیں، جب باتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو محفل جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تفرق ہے رضاعت کو کشف کر رہا ہے، اصل رضاعت ہے، رضا ہے، اور اس رضاعت کو کاشف جو ہے وہ تفرق ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ
اگر کوئی مضطر بھی ہو تب بھی جو ہے وہ جدا ہوتا ہے تو رضاعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہوگا۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔